الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لیسن نمبر 10 ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم لوگ صفحہ نمبر 138 سے 146 تک سماعت کرنے کی، سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیب ابی طالب سن 7 نبوی، سن 7 نبوی یعنی اعلان نبوت کا 7واں سال۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سن 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام داران قریش اور تمام سرداران قریش اور مکۃ المکرمہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی، یہ طریقہ، ایک اسکیم بولتے ہیں نا ہم لوگ، ایک چیز بنائی، ایک پلان بنایا، یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو جائے، العیاذ باللہ۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق، یعنی اس پلان کے مطابق، تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ، یعنی ایک ایگریمنٹ، یہ معاہدہ کیا کہ جب تک کہ بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ اب جو ہے نا آگے پوائنٹس آ رہے کہ اس ایگریمنٹ میں کیا کیا پوائنٹس تھے۔ تو نمبر 1، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے، یعنی سائن کر کے، اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا، یعنی وہاں پہ لگا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شیب ابی طالب تھا، پناہ گزی ہوئے، یعنی وہاں پر پناہ لی۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کے بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ اور تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس یعنی 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے، یعنی جھاڑ کے پتے اور سوکھی چمڑی پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل یعنی پتھر دل، سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ نمبر 278۔ مسلمان 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو
اور عامر، ہشام بن عمر اور عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ، یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنے پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہا کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روند دی جائے، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اسے زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمر نے بھی کھم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا جل وعلا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا علم غیب دیکھے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہو تو میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گئے اور دستاویز کو اتار لیا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تبارک و تعالی کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت دیکھیں۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر، باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کے ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ 3 سال تک آپ امیجن کریں، 3 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے جو تھے خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں کھائی ہے۔ آپ امیجن کریں کتنی تکلیف اور کتنی الفاظ نہیں آ رہے، اور کافی تکلیف ہو رہی ہے یہ سن کر کے، یہ پڑھ کر کے یہ چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافر مردودوں پر جو کفر کی حالت میں مرے ان کے اوپر لعنت فرمائے، اور مسلمانوں کو پختہ ایمان عطا فرمائے اور اس پر استقامت، اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ جو میں نے بتایا بحوالہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 42 وغیرہ۔ غم کا سال سن 10 نبوی۔ اب دیکھیے آپ، یہ سن 10 نبوی میں یہ اتنی بڑی پریشانی، یعنی 3 برس کا جو ہے یہ جو بائیکاٹ تھا، یہ ہونے کے بعد اب غم کا سال، سن 10 نبوی کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملا تھا کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاگداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ابو طالب نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جاں نثاری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت یعنی مدد نصرت اور دستگیری کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بھول سکتے تھے؟ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا جل وعلا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی یعنی منہ پھیر دیں گے، روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت تھی، آیت نمبر 113۔ یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ بحوالہ بخاری جلد اول۔ اس سے میرے دوستوں، میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ چیز بھی، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ آج کل جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، آج کل جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی ایکٹر مر جاتا ہے، کوئی فیمس پرسن مر جاتا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کے فوٹو سٹیٹس پہ لگا کر کے ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس، اور یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریسٹ ان پیس یہ وہ سب جو ہے یہ کافروں کے لیے دعا ہے، یہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کوئی ان کو مغفور جان کر کے ان کی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی، کوئی انہیں بیکھن باسی جانے کے جنتی ہے، یہ اچھا انسان تھا اس کے لیے جنتی ہے، تو ایسا شخص خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ بخشش و مغفرت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ ایمان شرط ہے، ایمان نہیں تو نہ کوئی بخشش، نہ کوئی مغفرت، نہ آپ کے لیے جنت، نہ آپ کے لیے کچھ۔ تو یہ ریسٹ ان پیس اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہ لکھے، کیونکہ جب ریسٹ ان پیس اس کے لیے کر دیا جاتا ہے تو ہمارے ریسٹ ان پیسز ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے اس میں سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور ہمیں کیا کرنا کسی کی اچھائی برائی، ٹھیک ہے وہ اچھا تھا تو تھا، اب گیا تو اب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ مرا کفر پہ تو کافر مرا، تو اس کے لیے دعا نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص، اگر آپ میں سے کسی نے اگر ایسا کسی کافر کے مرنے پر رپ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز لکھی ہو کبھی، یا اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہو، یا اس میں شک کیا ہو کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، تو اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے، ہے نا، یہ چیز کرنی ہوگی اور اس پر لازم ہے اس چیز کو کرنا، اور ہرگز کافر کو مغفور، جنتی، یہ سب کچھ بھی نہیں جانا جائے گا، کیونکہ یہ چیز نص قطعی سے ثابت ہے۔ بس اتنا سا عرض کرنا تھا، آگے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات۔ اچھا، اگر کوئی شک کرے نا قرآن شریف کی کسی آیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کرے گا، تب تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا وہ، ہے نا، پھر تو اس کو لازم ہے ہی ہے کہ اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اس میں تو احتیاط نہیں، اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے سبق کی طرف۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ مکۃ المکرمہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ علیہ السلام کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھے کہ ہر پریشانی کے مواقع پر پوری جان نثاری کے ساتھ آپ علیہ السلام کی غمخواری اور دلداری کرتے رہتے تھے۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے وفات سے آپ علیہ السلام کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ علیہ السلام کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان المبارک سن 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون یعنی قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ بحوالہ زرقانی۔ طائف وغیرہ کا سفر۔ مکہ والوں کے عناد یعنی دشمنی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے مکۃ المکرمہ کے قریب اجوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبدیلیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچھے لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ علیہ السلام زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے بازو پکڑ کر اٹھاتے الیاذ باللہ، اور جب آپ علیہ السلام چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر حضور علیہ السلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور علیہ السلام کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ علیہ السلام نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکۃ المکرمہ کا ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شعبہ بن ربیعہ کو آپ علیہ السلام پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔
چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگور کا ایک کھوشا بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر کھوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا جل وعلا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ سبحان اللہ۔ اس سفر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکۃ المکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بحوالہ زرقانی جلد 1 صفحہ نمبر 303۔ مقام نخلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی جلد 1 صفحہ نمبر 306۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔